بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 97 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے نماز کی شرطوں کا بیان حصہ اول۔ نماز کی شرطوں کا بیان حصہ اول، باب شروط الصلاۃ۔ تو عزیز طلباء، اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آئیں، ہم آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: باب شروط الصلاۃ وہی طہارت بدنہ من حدث وخبث وثوبہ ومکانہ وستر عورتہ وہی ما تحت سرتہ الی رکبتیہ وبدن الحرۃ عورۃ الا وجہہا وکفیہا وقدمیہا۔ ترجمہ: اور وہ پاک ہونا ہے نمازی کے بدن کا حدث سے اور خبث سے، اور اس کے کپڑے کا اور جگہ کا پاک ہونا، اور فرض ہے سطر کا چھپانا، اور وہ ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک ہے، اور آزاد عورت کا کل بدن سطر ہے سوائے اس کے منہ اور ہتھیلیوں اور دونوں قدموں کے۔ یہ تھا عبارت اور ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ تو عزیز طلباء، آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے شرط کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ نمبر 2، رکن، علت، سبب، شرط کی تعریف وجہ حصر کے طریقے پر۔ رکن، علت، سبب، شرط کی تعریف وجہ حصر کے طریقے پر۔ نمبر 3، شرط اول، شرط ثانی، شرط ثالث کا بیان۔ نمبر 4، شرط رابع کا بیان۔ نمبر 5، مرد کے سطر کا بیان اور حکم مال اختلاف۔ نمبر 6، عورت کے سطر کا بیان اور حکم مات تفصیل۔ تو عزیز طلباء، اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف، یعنی شرط کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ شروط، جس کو مصنف رحمۃ اللہ نے باب شروط الصلاۃ میں استعمال فرمایا ہے، شروط یہ جمع ہے شرط کی۔ لغت میں شرط بمعنی علامت کے استعمال ہوتا ہے، اسی سے اشراط الساعہ، حدیث کے اندر باب آتا ہے اشراط الساعہ، باب اشراط الساعہ، قیامت کی علامتوں کا بیان۔ اور شرعاً، شرط وہ ہے جس پر کسی شے کا وجود موقوف ہو۔ شرعاً اور اصطلاحاً، شرط وہ ہے جس پر کسی شے کا وجود موقوف ہو اور خود یہ اس شے کی حقیقت سے خارج ہو، اور خود یہ اس شے کی حقیقت سے خارج ہو اور اس کے وجود میں مؤثر نہ ہو۔ یہ ہے شرط کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ تو شروط یہ جمع ہے شرط کی، لغت میں علامت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسی سے باب اشراط الساعہ، حدیث کی کتابوں میں ایک باب آتا ہے قیامت کی علامتوں کا بیان۔ اور شرعاً، شرط کہتے ہیں جس پر کسی شے کا وجود موقوف ہو اور خود یہ اس شے کی حقیقت سے خارج ہو اور اس کے وجود میں مؤثر نہ ہو۔ نمبر 2، رکن، علت، سبب، شرط کی تعریف وجہ حصر کے طریقے پر۔ تو علامہ حموی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو چیز دوسری شے کے ساتھ متعلق ہو تو وہ دو حال سے خالی نہیں۔ جو چیز دوسری شے کے ساتھ متعلق ہو وہ دو حال سے خالی نہیں، یا اول ثانی میں داخل ہوگی یا نہیں۔ اگر داخل ہو تو اسے رکن کہتے ہیں، جیسے نماز میں رکوع، اور اگر داخل نہ ہو بلکہ خارج ہو تو بھی دو حال سے خالی نہیں، یا تو اول ثانی میں مؤثر ہوگی یا نہیں۔ اگر مؤثر ہو تو اسے علت کہتے ہیں، جیسے عقد نکاح حلت کے لیے، اور اگر مؤثر نہیں تو بھی دو حال سے خالی نہیں، یا تو پھر جملہ اس کی طرف موصل ہوگی یا نہیں۔ اگر موصل ہے تو اسے سبب کہتے ہیں، جیسے وقت وجوب صلاۃ کے لیے،
اور اگر موصل نہیں تو بھی دو حال سے خالی نہیں، یا ثانی اول پر موقوف ہوگی یا نہیں۔ اگر موقوف ہے تو اسے شرط کہتے ہیں، جیسے طہارت نماز کے لیے، اور اگر ثانی اول پر موقوف نہیں تو اسے علامت کہتے ہیں، جیسے اذان نماز کے لیے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر سبب یعنی اوقات اور اس کی علامت یعنی اذان سے فارغ ہو کر اب بقیہ شروط کو بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ تو یہ تھے رکن، علت، سبب، شرط کی تعریف وجہ حصر کے انداز میں، وجہ حصر کے طریقے پر۔ اب ہم آتے ہیں اصل کتاب کی طرف۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی شرط اول، شرط ثانی، شرط ثالث کا بیان۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کی کل 7 شرطیں بیان فرمائی ہیں۔ نماز کی کل 7 شرطیں فرمایا کہ نماز کی کل 7 شرطیں ہیں۔ ایک کا ذکر یعنی وقت، وہ اس سے پہلے ہو چکا ہے باب اوقات الصلاۃ میں۔ باقی 6 کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں ذکر فرما رہے ہیں۔ ان میں سے اول شرط ہے کہ نمازی کے لیے یہ فرض ہے وہ ہر قسم کی بے وضوئی، ہر قسم کی نجاست سے پاک ہو، ہر قسم کی نجاست سے پاک ہو، طاہر ہو۔ طہارت کے حصول کا وہی طریقہ ہے جو اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ تو دراصل مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبارت 3 شرائط کا مجموعہ ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبارت، یہ شرط در حقیقت 3 شرطوں کا مجموعہ ہے، یعنی طہارت بدن، طہارت ثوب اور طہارت مکان۔ طہارت بدن یعنی بدن کا پاک ہونا، طہارت ثوب یعنی کپڑوں کا پاک ہونا، طہارت مکان جگہ کا پاک ہونا۔ طہارت بدن کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو ڈالو، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو ڈالو۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، یعنی اگر تم حالت جنابت میں ہو تو خوب پاکی حاصل کرو۔ نمبر 2، طہارت ثوب کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ اپنے کپڑے پاک صاف رکھ۔ تو یہ آیت شریفہ عبارت النص ہے، یعنی طہارت الثوب کے لیے یہ کیا ہے؟ عبارت النص ہے۔ اس سے فرضیت ثابت ہوتی ہے طہارت ثوب کی، اور دلالت النص سے طہارت مکان کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ کپڑے سے انفکاک یہ ممکن ہے، مکان سے غیر ممکن ہے۔ کپڑے سے انفکاک تو ممکن ہے لیکن مکان سے غیر ممکن ہے۔ پس جب ممکن الانفکاک کی طہارت فرض ہے تو غیر ممکن الانفکاک کی طہارت تو بطریقہ اولا فرض ہوگی۔ نمبر 4، شرط رابع کا بیان۔ نمبر 4 ہے شرط رابع کا بیان وستر عورتہ، یعنی نماز کی چوتھی شرط یہ ہے کہ نمازی اپنے سطر کو چھپائے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے خذوا ما یواری عوراتکم عند کل صلاۃ۔ تو اس آیت مبارکہ میں زینت سے مراد سطر کو چھپانے والی چیز ہے، کیونکہ اخذ زینت ناممکن ہے۔ پس یہ از قبیل اطلاق اسم الحال علی المحل ہے، اور مسجد سے مراد یہاں پر نماز ہے، اور یہ از قبیل اطلاق اسم المحل علی الحال ہے۔ تو اب ترجمہ یہ ہوگا کہ لو وہ چیز جو چھپائے تمہارے سطر کو ہر نماز کے لیے۔ بس آیت مبارکہ سے نماز کے اندر سطر عورت کا فرض ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ تھا سطر عورت یعنی سطر کا چھپانا نماز کے اندر فرض ہے، اس کا بیان۔ نمبر 5، مرد کے سطر کا بیان اور حکم مال اختلاف، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا وَهِيَ مَا تَحْتَ سُرَّتِهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ،
جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ مرد کے جسم کا واجب الستر حصہ ناف کے نیچے سے گھٹنے تک ہے، یعنی ناف واجب الستر نہیں، البتہ گھٹنا واجب الستر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کے برعکس ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ستر تو ناف میں داخل ہے، گھٹنا ناف میں داخل نہیں ہے۔ ہماری دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العورۃ ما دون سرتہ حتی تجاوز رکبتیہ، یعنی مرد کا واجب الصدر بدن ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، حتیٰ کہ گھٹنوں سے وہ تجاوز کر جائے، تجاوز رکبتیہ۔ اور گھٹنوں کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے عورۃ الرجل ما بین سرتہ الی رکبتیہ، یعنی مرد کا واجب الستر جسم ناف اور اس کے دونوں گھٹنوں کے مابین ہے۔ تو اس روایت میں یہ رکبتیہ کا لفظ غایہ ہے، اور غایہ کبھی مغیہ میں داخل ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی، مگر یہاں دخول میں احتیاط ہے، لہٰذا ہم نے احتیاطاً غایہ یعنی گھٹنے کو مغیہ یعنی واجب الستر ہونے میں شامل کر لیا۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھٹنے واجب الستر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھٹنے واجب الستر ہیں۔ نمبر 6، عورت کے ستر کا بیان اور حکمات تفصیل، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وبدن الحرۃ عورۃ الا وجہہا وکفیہا وقدمیہا ان الفاظ سے بیان فرمایا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ آزاد عورت کا پورا بدن واجب الستر ہے، آزاد عورت کا پورا بدن واجب الستر ہے سوائے اس کے چہرے کے اور اس کی ہتھیلیوں کے۔ دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ان الجاریۃ اذا حاضت لم تصلح ان یری منہا الا وجہہا ویداہا، یعنی لڑکی جب بالغہ ہو جائے تو مناسب نہیں کہ اس سے کچھ دیکھا جائے سوائے اس کے چہرے اور ہاتھوں کے۔ چہرے اور ہاتھوں کو واجب الستر ہونے سے مستثنا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی ضروریات دینی و دنیاوی اس کے کھلا رکھنے پر مجبور کرتی ہیں، خصوصاً بوقت شہادت اور نکاح وغیرہ کے وقت۔ نیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت احرام میں دستانے اور نقاب اوڑھنے سے منع فرمایا ہے، تو اگر ہتھیلی اور چہرہ واجب الستر ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالت احرام میں ان کو ڈھانپ لینے کو حرام نہ فرماتے۔ اور قدمین میں بھی قول اصح کے مطابق بنا بر ضرورت قدمین واجب الستر نہیں ہے، یہ واجب الستر حصہ نہیں ہے۔ البتہ اس میں ایک قول وہ یہ ہے جس کو مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ البتہ بہتر پھر بھی یہ ہے کہ عورت قدم کو چھپائے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس کے اندر ہم نے پڑھا شرط کے لغوی اور اصطلاحی معنی، نمبر 2 رکن علت سبب شرط کی تعریف وجہ حصر کے انداز اور طریقے پر، نمبر 3 شرط اول ثانی ثالث کا بیان، نمبر 4 شرط رابع کا بیان، نمبر 5 مرد کے ستر کا بیان اور حکم مال اختلاف، نمبر 6 عورت کے ستر کا بیان اور حکمات تفصیل۔ تو عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں تفقہ فی الدین نصیب فرمائے، دین سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔